الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ آج چھوٹے دورہ تفسیر کے تکرار کا تیسرا درس ہے. تو آج جو ہمارے شیخ محترم استاذی المکرم نے جو درس دیا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے نزول کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں. تو اب کسی آیت کے اندر ہم غور کریں گے، تدبر کریں گے کہ اس آیت کے اندر قرآن کریم کی تعریف تو نہیں، اس آیت کے اندر قرآن کریم کے نزول کی حکمت تو بیان نہیں ہوئی. اگر یہ نہیں تو پھر اس آیت میں خطاب ہوگا. تو یہ دیکھیں گے کہ خطاب کن کے ساتھ ہے، کیونکہ خطاب قرآن جن طبقوں سے کرتا ہے وہ 4 گروہ ہیں: مشرکین، مومنین، اہل الکتاب اور منافقین. اب دیکھا جائے گا کہ اگر خطاب مشرکین سے ہے تو مشرکین سے خطاب کس انداز میں ہے، مشرک کس کو کہتے ہیں. تو استاذی المحترم نے فرمایا کہ مشرک یہ مادہ ہے شرک، شین کاف را کا جو مادہ ہے، حصہ داری، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی شخصیت کو اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرائے، اسے مشرک کہا جاتا ہے. پھر مشرک کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کا کن کن باتوں میں موحدین کے ساتھ اتفاق تھا اور کن باتوں میں موحدین مومنین کے ساتھ ان کا اختلاف تھا. تو بہت ساری باتوں میں وہ مومنین موحدین کے ساتھ متحد تھے. مثلا مشرکین نماز پڑھا کرتے تھے، مشرکین حج کیا کرتے تھے، مشرکین مساجد تعمیر کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، مشرکین خالق اللہ کو مانتے تھے، مالک اللہ کو مانتے تھے، رازق اور مدبر اللہ کو مانتے تھے، بارشیں برسانے والا اللہ کو مانتے تھے. ان باتوں میں وہ مومنین موحدین کے ساتھ متفق تھے. اور اس کے لیے چند مثالیں قرآن کریم کی، مثلا سورۃ المومنون آیت نمبر 84، 18واں پارہ سورۃ المومنون. آیت نمبر 84 فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. کہہ دیجئے کس کی ملکیت ہے زمین، ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ تو ان قریب کہیں گے للہ، اللہ ہی کی ملکیت ہے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ سیقولون فرمایا، فکر بھی نہیں کریں گے.
بغیر کسی انتظار کے، اس لیے کہ فکر کی ضرورت نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے اور ان کے دل میں مستحضر رہتا ہے. تو جب ہی کوئی پوچھتا ہے تو بغیر سوچے اور بغیر انتظار کیے فوراً بولیں گے کہ للہ، زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے سب اللہ کا ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کون مالک ہے آسمانوں کا، ساتوں آسمانوں کا، اور رب عرش عظیم کون ہے؟ سیقولون للہ، تو ان قریب کہیں گے للہ، اللہ ہی مالک ہے، یہ سارا کچھ اللہ کا ہے. قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا بس تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں اختیار ہر چیز کا، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی حکومت ہر چیز کی. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہیں دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اب سوال میں دیکھیے پوچھا کہ کس کے اختیار میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے اختیار ہر چیز کا، بادشاہت حکومت ہر چیز کی، کون پناہیں دیتا ہے؟ تو ان ساری باتوں کا جواب سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے للہ، کہ اللہ ہی کا اختیار ہے. قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے پس کہاں تم پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ فأنا تسحرون، کہاں تم دھوکے میں ڈالے جا رہے ہو؟ تو اسی طرح قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ مشرک مساجد بھی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 19، 10واں پارہ، سورۃ التوبہ آیت 19. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اجعلتم، کیا تم بناتے ہو، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا. کمن، یہ سارے اعمال اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں، اس شخص کے اعمال کی طرح، آمن، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راستے میں جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی توفیق نہیں دیتا القوم الظالمین، قوم ظالم کو. تو دیکھیے مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے. سورہ انفال پارہ 9 آیت 35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، نہیں ہے ان کی نماز عند البیت، مسجد کے پاس، مسجد میں، الا مکاء وتصدیہ، مگر مکاء وتصدیہ، سیٹیاں اور تالیاں. عجیب بات میرے شیخ نے کہی کہ وہ سیٹیاں اور تالیوں کو عبادت نہیں کہتے تھے نماز، یعنی جس طرح سیٹیاں اور تالیاں فضول کام ہے، عبث کام ہے، اس طرح ان کی نمازیں بھی فضول اور عبث اور ضائع ہیں. تو دیکھیے نماز پڑھتے تھے، قرآن کریم نے یہ ذکر کیا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اسی طرح سورۃ
عنکبوت 21واں پارہ آیت 61. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا وَلَئِن سَأَلْتَهُم اگر آپ ان سے پوچھیں. سورہ عنکبوت 21واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 62. جی بلکہ 63 ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ اگر ان سے آپ پوچھیں کس نے برسایا آسمان سے پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پس زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اسی طرح مشرک کا یہ بھی عقیدہ ذکر کرتا ہے قرآن کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی سمندر کی موجوں میں پھنستی ہے، بھنور میں پھنستی ہے، تو اس وقت اس دور کا مشرک بھی خالص اللہ کو پکارا کرتا تھا. آیت نمبر ہے 65. فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہی سورہ عنکبوت. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ پس جب یہ سوار ہوتی ہیں کشتی میں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے پکار کو. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. اور استاد المکرم نے اس مقام پہ فرمایا کہ اس دور کا مشرک یہ تو مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، حالانکہ اس دور کا مشرک مصیبت میں اکیلے اللہ کو پکارتا تھا. اور اس پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ بھی ذکر فرمایا. اسی طرح پھر سوال یہ ہے جب ان ساری باتوں میں وہ اتفاق کرتے تھے تو پھر اختلاف کن باتوں میں کرتے تھے؟ کن باتوں میں وہ مومنین سے مختلف تھے؟ جھگڑا کس چیز میں تھا؟ تو جھگڑا اس بات میں تھا کہ الہ وہ اللہ اکیلے کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جس طرح حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا یہ باقی بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں. اور اسی میں اختلاف تھا. اور قرآن نے یہی ذکر کیا سورۃ زمر آیت نمبر 3، 23واں پارہ سورۃ زمر آیت نمبر 3. الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا کارساز. تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں درجے میں. اور اس پر استاذ المکرم نے ابن جریر کا حوالہ دیا کہ لیقربونا الی اللہ زلفا اے منزلتا و درجتا ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا، کہ ہم جو ان کو پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں منزل کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، اور تاکہ ہماری حاجتوں میں یہ ہماری کیا کریں؟ سفارش کریں. یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اسی طرح قرآن ذکر کرتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 18، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا
ماں ایسوں کی لا یضرہم ولا ینفعہم جو نہ ان کو ضرر دے سکتے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. اللہ ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا, اللہ ان کی بات کو موڑتا نہیں ہے. تو وہ ان کو سفارشی مانتے تھے. تو قرآن نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تم آگے اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو کہ اللہ کو اوپر نیچے کا پتہ نہیں ہے کیا, کہ یہ اللہ کو بتلائیں گے زمین میں ان کو یہ ضرورت ہے, آسمان میں ان کو یہ ضرورت ہے. أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ رد کیا 3 طریقوں سے. سبحانہ وہ پاک ہے شریکوں سے, وتعالی وہ بلند ہے شریکوں سے, عما یشرکون سبحانہ وتعالی عما یشرکون اور اتنبئون اللہ یہ 3 طرح سے رد فرمایا ہے اللہ نے اس شرک کو. اسی طرح سورت بنی اسرائیل آیت 45 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت 45 ان کا اختلاف یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے, وہ الہ ایک نہیں مانتے تھے. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں وحدہ اپنے اللہ یکتا کا, اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہیں تو وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ پھرتے ہیں اپنی پیٹھ کے بل نفورا نفرت کرتے ہوئے, ان کو یہ برداشت نہیں ہے. اور شیخ محترم نے اور بھی کئی آیات نکالی اور اس میں بتلایا کہ جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, اور جب غیر اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں, ان کی طاقتوں کے ذکر ہوتا ہے, ان کے کرامات بیان ہوتے ہیں جھوٹے, تو پھر کیا کہتے ہیں واہ بلے بلے واہ واہ. تو دوستو یہ تھی وہ چند مثالیں کہ جن چیزوں میں مشرکین موحدین کے ساتھ اختلاف کرتے تھے اور جن باتوں میں اتفاق کرتے تھے. تو اب جب مشرک کی جن باتوں میں اتفاق تھا جن میں اختلاف تھا اس کے ذکر کے بعد شرک کی اقسام ذکر کی ہیں کہ شرک کی معظم پہلے 2 قسمیں ہیں بڑی بڑی, شرک اعتقادی اور شرک فعلی. شرک اعتقادی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور شرک فعلی جس کا تعلق فعل اور عمل کے ساتھ ہے. پھر اعتقادی کی معظم 4 قسمیں ہیں, شرک فی العلم, شرک فی التصرف, شرک فی الدعاء, شرک فی العبادت, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو علم میں شریک کر دیا جائے, کہ اللہ کے سوا بھی کسی کو عالم بکل شیء مانا جائے, کہ ہر چیز سے ہر وقت باخبر مانا جائے. تو قرآن کریم اس شرک کے اوپر بھی رد کرتا ہے. اور رد کیسے کرتا ہے؟ قرآن علم محیط اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے اور اللہ کے سوا باقیوں سے قرآن اس کی نفی کرتا ہے. انبیاء سے, اولیاء سے, جنات سے, ملائک سے, بزرگوں سے, بادشاہوں سے, فرشتوں سے اس کی نفی کرتا ہے. اس کے لیے چند آیتیں دیکھیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 32-33. سورہ بقرہ آیت 32-33. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا. تو فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اور اسی سے اگلی آیت میں فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کا، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو علم غیب اللہ کے لیے اس کا اثبات، علم کلی محیط، اور اللہ کے علاوہ باقیوں سے اس کی نفی، فرشتوں سے بھی اس کی نفی کر دی. سورہ انعام آیت نمبر 50، 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت 50. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. قل کہہ دیجئے لا اقول لكم عندي خزائن الله، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے. اسی طرح یہی سورہ انعام آیت نمبر 73، سورہ انعام یہی سورت آیت نمبر 73 ہے. فرمایا قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عالم الغیب والشہادہ کہ اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے، والشہادہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چھپے اور ظاہر کو جاننے والا صرف اکیلا اللہ ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 188، 9واں پارہ. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اس سے اوپر کی آیت بھی ہے اور اس کے بعد والی آیت بھی ہے. فرمایا اعلان کر میرے پیغمبر لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہیں ہوں میں مالک اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب اگر غیب جانتا میں عالم الغیب ہوتا، لستکثرت من الخیر تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی. تو قرآن کریم شرک فی العلم کے اوپر رد کرتا ہے کہ علم اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے علم غیب، علم کلی اور محیط، اور اللہ کے علاوہ باقیوں سے اس کی نفی کرتا ہے. سورہ احقاف بھی ہے، سورہ سبا بھی ہے، اور سورہ کاف میں قرآن ذکر کرتا ہے. دیکھیے آیت 19 اور 25 میں کہ یہ اللہ کے نیک بزرگ بندے تھے، لیکن ان کو 309 سال سوئے رہے، لیکن جب بیدار ہوئے تو ان کو یہ خبر نہ ہوئی کہ ہم 300 سال سوئے رہے، بلکہ کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن رہے یا کچھ حصہ دن کا رہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا سورہ کاف میں اللہ نے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ خضر علیہ السلام کے خرق عادت جو کام تھے ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے، سوال کرتے، اس لیے کہ ان کا علم ان کے پاس نہیں تھا.
اور اسی طرح یہی سورہ کاف ہے، قرآن آگے ذکر کرتا ہے کہ ذوالقرنین کتنا بڑا بادشاہ تھا دنیا کا، لیکن ایسی قوم کے پاس جا کے پہنچا کہ ان کی زبان نہیں جانتا تھا، سامنے موجود ہیں لیکن ان کی زبان کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو علم غیب، علم کلی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ باقیوں سے قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی التصرف۔ شرک فی التصرف یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی اسباب ظاہریہ کے بغیر مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اسباب ظاہریہ کے بغیر مجھے نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، اور قرآن اس عقیدہ کے اوپر رد کرتا ہے۔ قرآن تصرف اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے اور باقیوں سے اس تصرف کی نفی کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 46۔ سورہ انعام آیت نمبر 46۔ فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کہہ دیجئے بتلاؤ مجھے، اگر لے جائے اللہ تمہارے کانوں کو، سنوائی لے جائے، تمہاری آنکھوں کو بینائی لے جائے، وختم علی قلوبکم مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے علاوہ، یأتیکم بہ، جو یہ چیزیں لے آئے تمہارے پاس، یہ تمہیں دے دے، یعنی یہ اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس، اللہ کو یہ تصرف ہے کہ لے جائے تو کوئی لا نہیں سکتا، اور دینے والا بھی وہی ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھیے کس طرح ہم کھول کے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتیں، پھر بھی یہ لوگ یصدفون رکتے ہیں اس سے۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 3، سورۃ الفرقان 18واں پارہ آیت نمبر ہے 3۔ شرک فی التصرف پہ قرآن رد کرتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، 18واں پارہ آیت نمبر ہے 3۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کس انداز سے رد کیا ہے۔ بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا آلہتن، دوسرے حاجت روا الہ، لا یخلقون شیئا، اللہ ان کے تصرف کی نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے کہ لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک، وہم یخلقون، خود پیدا کیے گئے، دو، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، تین، نہ اپنے لیے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، ولا یملکون موتا، نمبر 4، اب موت کے بھی مالک نہیں ہے، ولا حیاتن، نمبر 5، زندگی کے بھی مالک نہیں، ولا نشورا، جی اٹھنے کے بھی مالک نہیں ہے۔ 6 طریقے سے اللہ نے شرک فی التصرف پہ رد فرمایا ہے۔ اسی طرح شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی الدعا۔ شرک فی الدعا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے سوا، اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو بغیر اسباب ظاہریہ کے مدد کے لیے پکارے، اور حضرت شیخ نے فرمایا کہ دعا یدعو دعاءن کا معنی ہوتا ہے خواستن، مدد کے لیے پکارنا، تو بغیر اسباب ظاہریہ کے لیے، بغیر اسباب ظاہریہ کے کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، اور قرآن اس شرک فی الدعا کے اوپر رد کرتا ہے۔ اس کے لیے کھولیے سورہ انعام آیت نمبر 40۔
سورۃ الانعام آیت 40. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. بتلاؤ مجھے اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تمہارے اوپر، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ تو ابھی ہم نے چند آیتیں پہلے پڑھی تھیں کہ جب بھی کوئی ایسی مصیبت آتی تھی تو وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ، پس وہ دور کرے گا تم سے وہ مصیبت جس کے دور کرنے کے لیے تم نے اس کو پکارا تھا. ان شاء، اگر وہ چاہے. تم پکارو، وہ پکار سنے گا اور دور کرے گا. ان شاء، اس کی مرضی ہے اگر وہ چاہے. اسی طرح سورہ سبا آیت 22، پارہ 22 آیت 22. سورۃ سبا آیت نمبر 22. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، قل کہہ دیجئے ادعوا الذین، پکارو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کو حاجت روا سمجھتے ہو پکارو ذرا. تو پھر فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ نہیں مالک ایک ذرے کے برابر بھی آسمان و زمین میں، نہ آسمان میں کسی چیز کے مالک نہ زمین میں. وما لهم فیہما من شرک، اور ان کے لیے کوئی حصہ داری بھی نہیں ہے آسمان و زمینوں میں. وما له منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اس کے لیے منہم، ان سے، من ظہیر، کوئی مددگار. تو قرآن کریم شرک فی الدعا کے اوپر رد کرتا ہے. بہت ساری آیات ہیں، سورہ نحل ہے، سورۃ المومن ہے، سورہ بقرہ ہے، بہت ساری آیات ہیں. ہم نے تو صرف اس میں سے چند پڑھی ہیں چونکہ تکرار ہے، خلاصہ ہے. چوتھی قسم ہے شرک فی العبادت. شرک فی العبادت اس کو کہتے ہیں کہ عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹھہرایا جائے، شریک ٹھہرایا جائے. اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں. قرآن کریم اس شرک کے اوپر رد کرتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 56. سورۃ الانعام آیت نمبر 56. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل کہہ دیجئے انی نہیت، میں روکا گیا ہوں، مجھے منع کیا گیا، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. جن کو تم پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے. قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں آپ کی پیروی کروں تو میں بھی بھٹک جاؤں گا اور نہیں ہوں گا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. اسی طرح یہی سورہ انعام آیت 162. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم،
دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی کہہ دیجئے میری نماز. تو حضرت شیخ نے کیا فرمایا؟ میری بدنی عبادت، ونسکی میری مالی عبادت، ومحیایا میری زندگی میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہو کوئی شریک نہیں اس کا. تو میری عبادتیں صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ چاہے بدن کی عبادت ہو چاہے مال کی عبادت ہو. پھر فرمایا میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو. اور عجیب بات میرے استاد نے کی کہ اس لا شریک لہو کو شرک کی چاروں قسموں کے ساتھ لگاؤ پیچھے. لا شریک لہو فی العلم، لا شریک لہو فی التصرف، لا شریک لہو فی الدعاء، لا شریک لہو فی العبادہ. کوئی نہیں اس کا شریک علم میں، تصرف میں، دعا میں، عبادت میں. تو قرآن کریم نے شرک کی ان چاروں قسموں کے اوپر رد کیا ہے. باقی کل انشاءاللہ استاد پڑھائیں گے، ہم سیکھیں گے اور ان کو دہرائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.